السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی شاہد نوری فرق ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ حاضر آیا۔ آج مسلمانوں کا جو حال ہے، پورے امت مسلمہ کا جو حال ہے وہ کیوں ہے، کس وجہ سے ہے؟ لوگ ہم کو گالیاں دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ لوگ ہمارے خلاف زہر اگل رہے ہیں، کیوں اگل رہے ہیں؟ کبھی سوچا کہ لوگ ہم کو گالیاں کیوں دے رہے ہیں، ہمارے اوپر کیچڑے کیوں اچھال رہے ہیں، لوگ ہمیں کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ کوئی اس کی وجہ تو ہوگی، کچھ تو آپ نے سوچا ہوگا کہ لوگ ہمارے لیے کیا سے کیا کر رہے ہیں، مارنے کی سازش، دھمکانے کی سازش اور بہت سی باتیں، بہت سی افواہیں ہمارے لیے اٹھائی جا رہی ہیں۔ مگر آج امت مسلمہ کا جو حال ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تمام ہی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آج میں آپ کو ایسے شخص سے ملانے جا رہا ہوں جو اولاد غوث اعظم ہیں اور سید آل رسول بھی ہیں۔ اولاد غوث اعظم حضرت سید امین القادری صاحب نے بہت پیاری نصیحت، بہت پیاری گفتگو لوگوں تک پہنچائی ہے، تو انشاءاللہ میں حضرت سے آپ کو ملانے جا رہا ہوں، ملاقات کروانے جا رہا ہوں، ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے نا تو سب سے پہلے آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلم امہ کا جو حال ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی بولی بولی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جن دیواروں کے سائے میں ہم رہتے ہیں وہ دیواریں بھی اجنبی ہو گئی ہیں، اجنبی ہو گئی، ماحول اجنبی ہو گیا، دوست تو اجنبی ہو گئے، سب کچھ اجنبی۔ ایسا لگتا ہے کہ جس چھت کے نیچے ہم رہتے ہیں، برسوں سے جس چھت کے نیچے رہے وہ چھت بھی اب اجنبی سی معلوم ہونے لگی ہے۔ جن درختوں کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے، بلکہ بعض ایسے درخت جن کا بیج زمین میں ہم نے ڈالا ہے، جس کو آبیاری ہم نے کی ہے، جس کو کھاد ہم نے دی ہے، وہ درخت بھی اب اجنبی سے لگنے لگے ہیں۔ آخر یہ نفرتوں کا ماحول کیوں ہے؟ آخر یہ ظلم اور زیادتی کا ماحول کیوں ہے؟ یہ جبر کا ماحول کیوں ہے؟ کوئی کہتا ہے حکومتیں بدل گئی اس لیے ایسا ہے، کوئی کہتا ہے حکمراں بدل گئے اس لیے ایسا ہے، کوئی کہتا ہے لوگوں کی سوچ بدل گئی اس لیے ایسا ہے، کوئی کہتا ہے لوگوں کی فکر بدل گئی، افکار بدل گئے، خیالات بدل گئے، نظریات بدل گئے اس لیے ایسا ہے۔ لیکن اگر سچائی اور پوری دیانتداری کے ساتھ ہم حالات کا جائزہ لیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بدلہ کوئی بھی نہیں ہے، بدلے ہم ہیں اس لیے حالات بدل گئے، بدلے ہم ہیں اس لیے لوگوں کے نظریات بدل گئے، بدلے ہم ہیں اس لیے لوگوں کے افکار بدل گئے۔ آپ کہیں گے ہم کیسے بدلے؟ تو یاد رکھیں یہی ہندوستان کی سرزمین ہے، اور اسی طرح دوسری زمینوں کا بھی آپ جائزہ لیں۔ جب تک کہ مسلم جوانوں کا حال یہ تھا، جب تک مسلم قوم کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر، میری قوم اپنی راتوں کو اللہ کی خشیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ مصلوں پر اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے آنسو بہایا کرتی تھی، اس وقت تک مسلمانوں کی عزت کا سورج مکمل طور پر اللہ اکبر، جیسے سر پر سورج انسان کے آتا ہے اور انسان دیکھتا ہے
उरूज के वक्त उसी तरीके से मुसलमानों की इज्जत का सूरज मुकम्मल तौर पर बुलंदी पर था। दुनिया की दूसरी कौमें मुसलमानों के सामने कासे गदाई लेकर के खड़ी हुई थी, चाहे वो इल्म का मैदान हो, चाहे वो तिजारत का मैदान हो, चाहे वो उलूम व फनून का मैदान हो। कब तक? जब तक मुसलमानों की रातें अल्लाह की खशियत से गुजरा करती थी, जब तक मुसलमानों की रातें इश्क मुस्तफ़ा में आंसू बहाते हुए गुजरा करती थी, जब तक मुस्लिम जवानों का हाल ये था कि हुस्न अगर दावत नजारा दे रहा हो तो मुसलमानों की निगाहें हया से झुक जाया करती थी। उस वक्त तक मुसलमान इज्जत के साथ जी रहा था। इस सरजमीन का गैर मुस्लिम भी मुसलमानों के सामने अपनी निगाहों को झुकाता हुआ और अपनी पलकों को गोया के मुसलमानों के सामने झुका करके उसका इस्तिकबाल करता हुआ नजर आता था। अल्लाह अकबर। लेकिन जब से हम बदले हैं, जब से हम तब्दील हुए हैं, हालात बदलते जा रहे हैं। और अच्छी तरह से सुन लो, रैलियां निकालने से हमारे यहाँ इनकलाब नहीं आने वाला, बल्कि दुनिया में इनकलाब नहीं आने वाला। तकरीरों से, कॉन्फ्रेंसों से इनकलाब नहीं आने वाला। जब तक कि हम खुद तब्दील नहीं होंगे, जब तक कि हम खुद नहीं बदलेंगे, उस वक्त तक इनकलाब नहीं आएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरी कौम के किसी मुफक्किर ने कहा, अगर हालात बदलना है तो जेल भरो तहरीक शुरू करो, हालात बदल जाएंगे। मैंने कहा गलत, जेल भरो तहरीक से हालात नहीं बदलेंगे, मस्जिद भरो तहरीक से हालात बदलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत। हम जेलों के लिए पैदा नहीं हुए, हम मस्जिदों के लिए पैदा हुए हैं। जितनी मेहनतें लोग जेल के भरने की तहरीक में करना चाहते हैं, लोग उतनी मेहनतें सच्चे दिल से मस्जिद भरो तहरीक में करें। अल्लाह की इज्जत की कसम, जितनी तादाद में मुसलमान फज्र की नमाज में पहुंचता है, उतनी तादाद में मुसलमान, जितनी तादाद में मुसलमान जुमा की नमाज में पहुंचता है, उतनी तादाद में अगर मुसलमान फजर की नमाज में पहुंचेगा तो इंशाअल्लाह फिर देखना कैसा इनकलाब आता है। इसलिए कि लोग कहते हैं मौजूदा हालात में क्या करें कि इनकलाब आएगा, मौजूदा हालात में क्या करें कि इनकलाब आएगा। याद रखना, मौजूदा हालात में अल्लाह की तरफ रुजू होना पड़ेगा, उसके रसूल की तरफ रुजू होना पड़ेगा। अगर ना याद रखना, आज जलसों के नाम पर मेरी कौम हजारों की तादाद में जमा हो रही है, मेरी कौम लाखों की तादाद में जमा हो रही है और हम उस पर फूल रहे हैं। मेरा जलसा कामयाब हो गया, हजारों लोग जमा हो गए। याद रखना, मेरे नबी ने तो ऐसी पब्लिक का ऐलान आज से 1450 साल पहले फरमाया था। शायद वो दिन तो आज नहीं आ गया। अल्लाह के हबीब गैब द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा कि लोग दीन की बातें दिल को बहलाने के लिए करेंगे, लोग दीन की बातें रस्मी तौर पर करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दिल बहलाने के लिए हम जमा तो हो जाते हैं, बल्कि दीन सुनने के लिए जमा हो जाते हैं। क्या दीन पर अमल करने के लिए जमा नहीं हो सकते? क्या दीन पर अमल करने के लिए हम नहीं आ सकते? अल्लाह अकबर। आज अगर मेरे जवान से कहा जाए कि मेरे भाई चल नमाज पढ़, तो बहुत आसानी के साथ लोग कह देते हैं मौलाना टाइम नहीं मिलता, मौलाना वक्त नहीं मिलता। मेरे भाई याद रखना, तुझे किसने कहा कि वक्त मिले तो नमाज पढ़? नहीं नहीं, कुरान कहता है इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, कि मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त की पाबंदी के साथ नमाज फर्ज है। यानी वक्त मिले तो नमाज नहीं, पहले नमाज पढ़ो, फिर वक्त मिले तो दूसरे काम करो। हम पर पहले नमाज फर्ज की गई है। और इनकलाब कैसे आएगा, तब्दीली कैसे आएगी? याद रखना, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम से मदद का हाथ उठा लेता है तो फिर वो कौम तबाह और बर्बाद हो जाती है, वो कौम तबाही के दहाने पर पहुंच जाती है। क्या आपको नहीं पता? अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, उनको शहीद करने के
لیے ان پر حملہ کیا ہے. فیروز نامی ایک شخص نے, ایک مجوسی نے, اور زخموں سے خون بہ رہا ہے, زخموں سے خون رس رہا ہے. ایسے عالم میں فاروق اعظم تیمم کرتے ہیں اور تیمم کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. کسی نے کہا امیر المومنین پورا وجود لہو لہان ہے اور آپ نماز کی تیاری کر رہے ہیں. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے انہی کانوں سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفیٰ جان رحمت سے سنا ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں, اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے. آپ مجھے بتائیں نا, آج اللہ اکبر اگر آپ کے گھروں سے دھواں اٹھ رہا ہے, اگر آپ کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے یا تمہیں گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے, تو تھوڑی دیر تصور تو کرو, جو قوم اللہ کے گھر کو ویران کر دے کیا اس قوم کے گھروں کو ویران نہیں کیا جائے گا؟ مجھے بتاؤ, تمہارے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں تو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے, برسوں سے تم نے اللہ کے گھروں کو ویران کیا ہے. کبھی یہ تو سوچا ہوتا؟ یاد رکھنا میں کسی کی حمایت یا مخالفت کرنے نہیں آیا, لیکن میری قوم کے جوانوں ہزاروں کی تعداد میں یہاں جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر موجود ہے, اللہ کی عزت کی قسم اگر محسوس کر لے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کتنی جفا کی ہے, جس نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر خوبصورت شکل عطا فرمائی, پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا پیدا فرمائی, ماں کے دل میں ممتا پیدا کی, باپ کے دل میں شفقت پیدا کی, زمین کا فرش بچھایا, آسمان کا شامیانہ تانا, اتنی نعمتیں دی, اتنی قوتیں دی, اتنی عزتیں دی, چلنے کی طاقت اس نے دی, بولنے کی طاقت اس نے دی, حسن و جمال اس نے دیا, کھانے پینے کی قوت اس نے دی, اس نے سب کچھ دیا. دوستوں کے لیے وقت ہے, بیوی کے لیے وقت ہے, بچوں کے لیے وقت ہے, بھائیوں کے لیے وقت ہے, سب کے لیے وقت ہے, حتیٰ کہ اپنے کتوں کو ٹہلانے کے لیے وقت ہے, حتیٰ کہ چڑیا کوے پالنے کے لیے وقت ہے, حتیٰ کہ طوطا مینا کو دینے کے لیے وقت ہے. لیکن وہ خدائے وحدہ لا شریک جس نے ساری نعمتیں عطا کی ہے, اس کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں. سن لو, حالات اس سے بھی بدتر ہوں گے, حالات اس سے بھی زیادہ بگڑیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی. کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا, کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. اللہ اکبر. فرمایا گیا جب مسجدیں تعمیر کی جاتی ہے, جب مسجدیں بنائی جاتی ہے اور اس میں نماز ادا کرنے کے لیے لوگ نہیں آتے, تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا جس نے مجھے ویران کیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے. اللہ اکبر. اللہ, ہمارے گھر ویران کیوں نہیں ہوں گے؟ ہمارے گھروں سے آگ کے دھوئیں کیوں نہیں نکلیں گے؟ ہمارے گھروں کو زمین بوس کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ہم نے برسوں سے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا. ویران کر دیا. جمعہ کی 2 رکعت کے سوا ہمارے نامہ اعمال میں ہے کیا؟ جی, ایک جمعہ کی 2 رکعت. مسلمانوں کی 95% آبادی نماز کے لیے نہیں. رمضان المبارک کا حال یہ ہے, تراویح سے لوگ غائب. اتنی رکعتیں مولانا کیسے پڑھیں گے؟ جی. دوستوں کے ساتھ گھنٹوں کھڑے رہ سکتے ہو اور رب کی بارگاہ میں کھڑے نہیں رہ سکتے. جم کے لیے, جسم کو بنانے کے لیے ہم برابر وقت نکال لیتے ہیں. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں بالکل جم کرو, وقت نکالو, لیکن یہ بھی کہتا ہوں جسم بنانا ہے تو جم جاؤ, اور اگر قبر کے کیڑوں سے جسم کو بچانا ہے تو مسجد میں آؤ. مسجد میں آؤ, نماز. جم جاؤ گے تو جسم بنے گا, مسجد میں آؤ گے تو جسم قبر میں بچے گا. ہاں ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے کفن کو بھی مٹی نے میلا نہیں کیا, ان کے کفن بھی محفوظ رہے. تو آپ بتائیے, سید مقیم امین القادری صاحب نے بہت پیاری گفتگو
ہم تک پہنچائی کہ ہم نے خدا کے گھر کو چھوڑ دیا ہے، نمازیں چھوڑ دی ہیں، دین کے راستے سے ہم منہ پھیر چکے ہیں، مسجدیں ہماری ویران ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ آج کہتے ہیں حالات خراب ہیں، مسلمانوں کو جگہ جگہ پریشان کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، مذہب اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں صرف آپ سے یہی کہتا ہوں، یہ ویڈیو دیکھیں اور سید امیر القادری صاحب کی گفتگو پہ عمل کریں، بہت پیاری نصیحت دی ہے۔ انشاءاللہ جب تم نماز سے محبت کرنے لگو گے، نبی کو فالو کرنے لگو گے، نبی کی سنتوں پر چلنے لگو گے، تو انشاءاللہ تم دنیا کے پیچھے نہیں ہوگے، دنیا والے تمہارے پیچھے ہوں گے۔ تو بتائیے آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ایک کمنٹ کر کے آپ ہمیں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک لائک ضرور کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔